السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں فراز الرحمان صاحب کے آفس میں. فراز الرحمان صاحب کے آفس میں آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ان کے فادر جو ہے کاٹی کے فاؤنڈر بھی رہے ہیں اور پہلے چیئرمین بھی رہے ہیں. 1971 میں کاٹی کے یہ تو کاٹی کے چیئرمین رہے ہیں. مجھے پتہ تھا، مگر آج یہاں آفس میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے فادر کاٹی اور آباد کے پہلے چیئرمین اور فاؤنڈر ہیں. تو یہ بائی برتھ سمجھ لیں بزنس مین ہے. 75 ان کی پیدائش ہوئی، اور کس طرح یہ اور پاکستان بزنس گروپ بھی چلا رہے ہیں، اور کس طرح EV بائکس لا رہے ہیں پاکستان میں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں مزید کہ ابھی کیا کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں کراچی کے حوالے سے بتائیے، اور کراچی بزنس کو پاکستان بزنس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں گے، آپ نے جو ہے وہ آج مجھے ٹائم دیا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیسکلی ہمارا جو مقصد ہے کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا، وہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے تو کتنے گھروں کا روزگار چلتا ہے. اور اس سلسلے میں میں سندھ گورنمنٹ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں پچھلے دنوں جو ہے وہ کائٹ لمیٹڈ کو بھی ایک اچھا فنڈ دیا، اور جس کے بعد جو ہے وہ ہم ترقیاتی کام جو کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹریل ایریے کو جتنا فوکس ہونا چاہیے اتنا فوکس انڈسٹریل ایریے کے اوپر بنتا نہیں ہے. تو لہٰذا ہم جو ہے وہ اپنی پریورٹیز کو ڈیفائن کریں اور دیکھیں کہ جی ہم انڈسٹریل ایریے کو اور کیا بہتری دے سکتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا سب سے متحرک ایسوسیشن جو ہے وہ کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری ہے. اور آپ نے وہ فاؤنڈر چیئرمین کی بات کی. یس، میرے والد حاجی فضل الرحمان مرحوم جو ہے وہ کاٹی کے بانی اور جو ہے اس کے سرپرست اعلیٰ بھی رہے. اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد SM منیر بھائی جان نے اس کی کمانڈ سنبھالی، اور ماشاءاللہ انہوں نے کاٹی کو روز بروز ترقی کر کے آگے لے کے گئے. دوست محمد فیضی ایک تقریر میں کہتے تھے کہ اگر حاجی فضل الرحمان کا کنٹریبیوشن کاٹی کے بنانے میں ہے تو SM منیر صاحب جو ہیں وہ نوع انسانی کی طرح اس کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے لیے ایک ایسا بیڑا بن کے آئے کہ جنہوں نے اس کی تقدیر بدل دی. اور وہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ آج پاکستان کی انتہائی متحرک ایسوسیشنز میں سے ایک ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بھائی جان کے انتقال سے پہلے انہوں نے جو لاسٹ منتخب چیئرمین یا پریزیڈنٹ آپ کہہ لیں، جب پریزیڈنٹ ہوتے تو وہ میں تھا. اور میں نے کوشش کی، جب بھائی جان کا انتقال ہو گیا ہو سکتا ہے شاید میں اتنا پرفارم نہ کرتا، مگر بھائی جان کی ایک ذمہ داری جو انہوں نے کندھوں پہ ڈالی تھی اس کو محسوس کرتے ہوئے جو ہے وہ مجھے اور زیادہ پرفارمنس دینی پڑی تاکہ جو ہے وہ بھائی جان کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح ثابت ہو سکے. دوسرا، پاکستان بزنس گروپ کی بنیاد رکھنے کی جو وجہ تھی وہ وجہ تھی کہ جو ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے تھے، جیسے حسن منیر بھائی جان ہیں، خالد طباب صاحب ہیں، زبیر طفیل صاحب ہیں. یہ ہماری سینئر لیڈرشپ ہے. پورے پاکستان میں لیڈرشپ پھیلی ہوئی ہے جس کو UBG کے پلیٹ فارم کے تحت جو ہے وہ ماشاءاللہ متحرک رکھا ہوا ہے. اس وقت فیڈریشن کے اندر جو رولنگ پارٹی ہے وہ بھی UBG ہے. تو SM تنویر صاحب میرے بڑے بھائی SM منیر صاحب کے صاحبزادے، اور میں ان کے لیے اکثر الفاظ استعمال کرتا ہوں، لیڈر آف دا لیڈرز. اور انشاءاللہ ان قریب سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ وائی آئی ایم یوزنگ دس ورڈ فار دس مین، کہ لیڈر آف دا لیڈرز جو ہے وہ بیسکلی سب کو ساتھ لے کے چلنا اور سب کی لیڈرشپ کو تسلیم کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور SM تنویر صاحب کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے والد کا جو ایک سلسلہ ہے، کارواں ہے، اس کو وہ آگے سے آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہماری دعائیں اور ہماری کوشش، ہمارے بازو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم اب وقت تیار ہیں. دوسرا یہ کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کو تو اندازہ ہے کہ پاکستان بزنس گروپ جو ہے وہ بیسکلی اسی چیز کو لے کے بنا تھا کہ جی سوشلائزنگ، ایک ہوتی ہے سوشلائزنگ وداؤٹ کاسٹ اور ایک ہوتا ہے سوشلائزنگ وتھ کاسٹ. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ سوشلائزنگ وتھ کاسٹ کیا جائے، لوگوں کا ملنا ملانا جلنا ابھی اپنی جگہ ہو، مگر B2B B2C ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ ہوں. اور جو کہتے ہیں نا کہ ایک گھر چلتا ہے تو پورا کارواں چلتا ہے. ایک گھر
یعنی آپ گھروں کو چلانے والے بنے، ملک آپ پہ آپ چلے گا. ایکٹیویٹیز یہ ہوتی ہیں کہ جی ہم نے جیسے دبئی کے اندر بھی چیپٹر لانچ کیا ہے، ملیشیا میں بھی چیپٹر لانچ کیا ہے، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے ریجن کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے اسی طریقے سے مختلف یو ایس اے کے اندر چیپٹر ان قریب لانچ کرنے والے ہیں. یو کے کا چیپٹر ہمارا لانچ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جو چیزیں یعنی پنجاب چیپٹر، تو ایک سوال ہوا جب میں نے پنجاب میں بہت بڑا پروگرام کیا. الحمدللہ پنجاب میں بھی ہم نے بہت بڑا پروگرام کیا، لاہور کے اندر اور اسلام آباد میں. تو اس پروگرام میں کافی لوگ ملے، کافی طبقہ فکر کے لوگ ملے، اور میرا بلیو ہے کہ تمام طبقہ فکر کے لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ایک بزنس سے کنیکٹ ہے. اب کسی کا کام بزنس کو پروموٹ کرنا ہے تو کسی کا کام بزنس کے اندر کیڑے نکالنا ہے تاکہ اس کو بہتر طریقے سے کیا جائے. کسی کا کام کرٹیسائز کرنا. تو وہ بیسکلی ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیلی لائف کا روٹین جو ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہونی چاہیے، اور تمام مقطع فکر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے. تو پاکستان بزنس گروپ کا دوسرا مقصد یہ ہے. تو اس میں صحافی حضرات بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اس کے اندر ہمارے فوجی حضرات بھی جو ریٹائر فوجی افراد ہیں وہ بھی اس کے ممبرز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سیاستدان جو ہے ان کو بھی ہم کلوز رکھتے ہیں تاکہ ہمیں ڈے ٹو ڈے افیئرس کے حوالے سے اور پلس اپنے مسائل کو لے کے جا کے ان سے جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ ان کے جو مسائل ہیں اس تک بھی رسائی ہو سکے. تو اس میں الحمدللہ ہمیں کافی کامیابی ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارے ممبرز ہیں اور ساتھ میں جو اس وقت متحرک ٹیم ہے جس میں شہباز علی ملک صاحب جو ہے وہ پیٹرن ان چیف ہے، اور فواز شیخ صاحب ایز اے پریزیڈنٹ اپنی ڈیوٹی پرفارم دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اس وقت کارواں کو لے کے چل رہے ہیں. جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے میں ان کو گائیڈ اینڈ سپورٹ کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. اور یہی ایک ٹرانسفارمیشن ہے کہ جی آپ ینگ لیڈرشپ کو جو ہے وہ آگے لے کے آئیں، اور ہم نے الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے یہ ثابت کیا ہے کہ ینگ لیڈرز بھی جو ہے وہ اس ملک کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا، ابھی حالیہ جو ہے نا کچھ دنوں میں، کچھ دن پہلے آپ لوگوں کی بزنس کمیونٹی کی ملاقات ہوئی تھی بلاول بھٹو سے. اس میٹنگ کے بعد ایک کمیٹیاں بھی بنا دی گئی ہیں، اور آپ ناصر شاہ نے آپ کو شاید الیکٹرک جو ہے سولر الیکٹرک کی فیسلٹی وغیرہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ میٹنگ کیسی رہی آپ لوگوں کی؟ میٹنگ بہت اچھی تھی، بہت اچھا انیشیٹو تھا بلاول بھٹو صاحب کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کیونکہ ینگ لیڈرشپ کو ہمیشہ پروموٹ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ایک ینگ اور ڈائنامک پرسنالٹی کے مالک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ جو ایک ٹیم جو ہے اس کے اندر ان کو تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور تنقید برائے تنقید کے بجائے ایک کنسورشیم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، جس کنسورشیم سے تمام تر انپٹ ان کے پاس موجود ہو. ہمیں دیکھیں کراچی شہر کو ایک اچھی قیادت کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہاں بہت بڑا گیپ آف بلون ہے. اگر اس گیپ کو فل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کو اسی طریقے سے رہنا پڑے گا، اسی طریقے سے ان کے درمیان رہنا پڑے گا، جو کہ اب شروع ہو گیا ہے، دکھتا نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرتضی وہاب صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحب بھی کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں مگر امپروومنٹ کی بہت ضرورت ہے، اور امپروومنٹ جو ہے وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جس وقت جو ہے یہ تمام لوگ طے کر لیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ سندھ کی گڈ گورننس کے اوپر کام کرنا ہے. ایکچولی سندھ ہمیشہ جو ہے وہ ریونیو کے لحاظ سے ایک بہترین صوبہ رہا، جس نے پاکستان کو ہمیشہ سرپلس، تمام صوبوں سے زیادہ پاکستان کو جو ہے ریونیو جنریٹ کر کے دیا. مگر سندھ کی جو محرومی ہے اس محرومی کو ایک تو فیڈرل کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا محرومی ہے، اور پلس سندھ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کراچی، حیدرآباد اور تمام جتنے بھی سٹیز ہیں بشمول شہری علاقوں کے ساتھ دیہی علاقے، ان کو بھی جو ہے وہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی محرومیاں کیا ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا چاہے نواز شریف صاحب ہوں، انہوں نے بھی ایک صوبے کا دل جیت کے اور پھر آگے پرائم منسٹر کے لے گئے. ہمیشہ وہ شخص میرے نظر میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو کہ گراؤنڈ لیول پہ صوبائی سیاست کے اندر اپنے آپ کو منوا کے اپنا لوہا اور پھر وہ فیڈرل کی طرف جاتا ہے، تو پھر وہ بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ ایک ایسی لیڈرشپ جو کہ ون مین شو ہو
سندھ کو نہیں ملی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ایسی کوئی لیڈرشپ ملے کہ جو رات اور دن جو ہے وہ صوبے کی بہتری کے لیے اور یہاں کی بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے سے جو ترقیاتی کام ہیں وہ اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں. یہ جو ناصر شاہ صاحب نے جو ایک پلانٹ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ جو ایک یہاں لگے گا ایک دارو ڈسٹرکٹ میں سولر پہ کنورژن کا انرجی کو انڈسٹری کو بھی کنورٹ کیا، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں نہیں، وین دیئر از اے ول دیئر از اے وے. اگر تو کرپشن فری ماحول کے اندر اور ان کی ول ہو کہ جی ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو، بھٹو صاحب نے کام کیا تھا، آج تک جو ہے بھٹو صاحب زندہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے زندہ نہیں ہے کہ جی پیپلز پارٹی نعرہ لگا دیتی ہے بھٹو زندہ، وہ اپنے کام کی وجہ سے زندہ ہے. آدمی اپنے کام کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے، جناح اپنے کام کی وجہ سے زندہ ہے، قائد اعظم اپنے کام کی وجہ سے زندہ ہے. اگر میں زندہ ہوں یا میرے والد زندہ ہیں، میں مرنے کے بعد زندہ رہوں گا تو اپنے کاموں کی وجہ سے رہوں گا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم زندہ و جاوید رہنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کر کیا رہے. لوگ مثالیں دیں کہ یار پیپلز پارٹی ہے، یا یہ ناصر حسین شاہ صاحب نے یہ کام کیا، یا یہ مرتضی وہاب نے یہ کام کیا. آج تک ہم مصطفیٰ کمال کی مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ جی مصطفیٰ خدال بھی کہتے تھے کچھ لوگ اس کو، مگر یہ کہ مصطفیٰ کمال کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے دور میں ہم نے شہر کو جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہوا دیکھا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں لوگ جو ہے نا یہ بات کہ جی صرف پتنگ کو دینا ہے یا صرف تیر کو دینا ہے، یہ کراچی والے ہیں بھائی، کراچی میں کام کریں، کراچی لے جائیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو آپ کی سیٹ سے مطلب، ہمیں کراچی سے مطلب. تو لہٰذا چاہے کوئی بھی طبقاتی ایشو ہو، بزنس مین ہوں، انڈسٹریلسٹ ہوں، چاہے وہ ٹھیلے والا ہو، چاہے وہ دوسرا ہو، جو چاہے وہ باہر سے، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے جو لوگ آئے ہیں کراچی شہر کے اندر، کراچی سب کا ہے. لہٰذا اگر وہ لوگ کہیں ٹھیلا بھی لگا رہے ہیں، جس کے خلاف ابھی بڑے گرینڈ آپریشن کی تیاری چل رہی ہے اور شروع ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ یہ کرپشن فری ہو اور چند لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اور یہ آپریشن کو ناکام یا خراب نہ کیا جائے، بلکہ ہاں جو ٹھیلے اور پتھارے والے ہیں ان کو بھی ایک پراپر جگہ دی جائے. جیسے کہ سنگاپور، ملیشیا کے اندر ایسے تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک گراؤنڈ کریٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے اندر ان کو ٹیمپریری اسٹالز لگا کے دے دیے جاتے ہیں. ان ٹیمپریری اسٹالز کے ذریعے وہ پھر روڈوں پہ اپنے جو ہے کھوکے نہیں لگاتے. ان کو بھی تو بزنس چاہیے، اپنے بچوں کو، اولادوں کو پالنا ہے. تو لہٰذا جب بھی کوئی اس قسم کا آپریشن ہو تو یہ سوچیں کہ جی آپ ان حالات میں ملک میں بے روزگاری تو نہیں بڑھا رہے، اور اگر نہیں بڑھا رہے تو پھر ٹھیک ہے. اور دیکھیں مافیاز جو ہے نا، ان کے خلاف اصل فائٹ ہونی چاہیے. مافیاز وہ ہیں جو کہ ان کو غلط جگہ پہ لگا کے اور بھتہ لیتے ہیں. ان مافیاز کے خلاف کام ہونا چاہیے جو جھوپڑیاں جو ہے وہ زمینوں پہ لگا کے اور پھر سال کے سال جلاتے. ہم تو خود بھگتے ہوئے ہیں نا یہ تمام چیزیں، ہماری زمینوں پہ بھی قبضے ہوئے کہ جی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے جی جھوپڑیوں سے، ہر جھوپڑی سے 1500 روپے اس زمانے میں کرایہ لیا جاتا تھا. آج تو جھوپڑی کا کرایہ بھی 7000 8000 روپے. تو بجلی بھی چوری کی جو ہم بھر رہے ہوتے ہیں، پانی بھی چوری کا جس کو ہم بھر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس پانی آئے نہ آئے، وہاں جھوپڑی میں پانی جا رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو یہ ایک بہت بڑا اور بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ چلنے والا آپریشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کو اس میں بھی ساتھ رکھا جائے اور اس کو کرسٹل کلیئر رکھا جائے. اور میری ڈیمانڈ ہے حکومت وقت سے، حکومت سندھ سے، حکومت فیڈرل سے کہ اس قسم کا جو بھی آپریشن ہو اس کے انڈر گراؤنڈ ریئلٹیز کے لیے بزنس گروپ کو ہمیشہ ساتھ رکھا جائے. بزنس کی آپ نے بات کی، ابھی جو ہے نا خاص طور پہ گورنمنٹ نے اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کراس کرنا، دوسرا یہ شرح سود میں کمی ہونا، مگر عام جو ہے کنزیومر ہے، جو عام شہری ہے، اس کی زندگی پہ تو کوئی ذرا برابر فرق نہیں پڑا. تو یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عام مطلب اگر اس پیرائے پہ میں دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو پاکستان میں جینے کا حق ہی نہیں ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا معمہ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ انفلیشن کاؤنٹ کرتے ہیں بینکوں پہ رکھے ہوئے پیسوں کے اوپر، اور ان تمام چند خاندانوں کی ملکیت ہے وہ بینک،
اور چند خاندانوں کا پیسہ رکھا ہے اس بینک کے اندر. اس پہ آپ انفلیشن کاؤنٹ کر کے آپ ٹیکس ریٹ اور اپنے تمام چیزیں بڑھا دیتے ہیں, اور جب بڑھاتے ہیں تو اس کا فائدہ کچھ خاندانوں کو ہوتا ہے. وہ ایکٹیویٹیز روک دیتے ہیں, مارکیٹ کی ایکٹیویٹیز, اور وہ سارا کا سارا پیسہ اٹھا کے بینک پہ رکھ دیتے ہیں. جب 22% ان کو بینک سے مل رہا ہوگا تو وہ کیوں پیسہ مارکیٹ میں لے کے آئیں گے؟ ابھی تو کم 13% ہو. جی, ابھی بھی 13% میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہے. اس کو سنگل ڈیجٹ 7 to 8% پہ آنا چاہیے. کنزیومر فائنینسنگ کے اوپر فوکس دینا چاہیے, تاکہ جو آپ کی وہ کنزیومر فائنینسنگ ہے پلس ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں, ان کو فائنینس کیا جائے 5% پہ, 4% پہ, 3% پہ, تاکہ لوگ اپنے گھروں کے ہو سکیں. بات یہ کہ اتنا بڑا جو سمجھ لیں کہ آپ پتھروں کا جو مینار بن رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے جو انفراسٹرکچرز بن رہے ہیں, اس میں آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کون سا بلڈر جو ہے انویسٹر کے بغیر چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, نہ تو آپ کے جو ہے بلک لوننگ کا کوئی سلسلہ ہے کہ پروجیکٹ ٹائملی ڈیلیور ہو سکے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہی تمام لوگ جن کے پاس پیسے پڑے ہیں وہ تمام لوگ جو ہے وہ بلڈر کو جو ہے وہ دیتے ہیں وہی پیسے, اور اس سے جو ہے وہ بائنگ کرتے ہیں سستے ریٹ پہ بائنگ کر کے, اور بعد میں مہنگا کر کے بیچ دیتے ہیں. تو عوام کے پاس جو ہے وہ اس کا رزلٹ نہیں ملتا. تو اصل میں ہم جس وقت ہمارا سلسلہ یہ ہو جائے گا نا کہ پاکستان قوم کے بچہ جینا چاہیے, آنے والی نسلوں کے اندر کوئی غریب جو ہے وہ بھوکا اور روٹی کے بغیر نہیں رہنا چاہیے, سر پہ چھت ہونی چاہیے. اس ویژن کے ساتھ پاکستان بنا تھا, اس ویژن کے ساتھ HBFC کا وجود آیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا تھا کہ اس دہائی کے اندر جب HBFC پرفارم کرتی تھی بہت اچھا, تو لوگوں کو شیلٹر ملتا تھا, گھر ملتا تھا. جو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارا گھر بن جائے گا, ان کا گھر بن جاتا تھا. اور اس وقت بلڈرز بھی جو ہے وہ رعایتی اسکیمز لے کے آتے تھے. مگر اس وقت جو معمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل وہ ہو گئی ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا ہے, اور بڑھنے کے بعد اگر انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہوا ہے تو اس حساب سے پرائسز کو بھی ڈاؤن ہونا چاہیے نا. تو عام کنزیومر کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کا. تو اس کے اوپر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ عام کنزیومر کو ہم کیسے بینیفٹ دے سکتے ہیں. خوشحالی لے کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم جو ہے وہ اپنی جو عوام ہے اس سے زیادہ بہتر رزلٹ لے سکیں گے. ابھی جو ہے نا آپ تو ایک کینالز کے حوالے سے بات کرنی تھی آپ سے کہ کینال کے آپ فیور میں بات کر رہے ہیں, اور پورا سندھ جو ہے اس کا مخالف ہے کہ کینال نہیں بننی چاہیے, سندھ میں خوشحالی آ جائے گی, فصل ہمارے سوکھ جائیں گے. دوسرا ابھی ریسنٹلی جو ہے نا سندھ اسمبلی میں پرسوں جو ہے ایگریکلچر پہ بھی ٹیکس جو ہے نافذ کیا گیا, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دونوں ایشوز پہ آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ کینال ہیں یا بیراج ہے یا ڈیم ہے, کسی بھی قوم کی زندگی جو ہے وہ پانی ہے, پانی زندگی ہے. ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جی کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا, ہم یہ سوچتے رہتے ہیں فلاں ڈیم نہیں بنے گا. نہیں بنانا تو کوئی اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے جو ایشوز ہیں, جو پرابلمز ہیں, ان کو ریکٹیفائی کیا جائے. اور جو چیزیں جو دیکھیں نا, آپ نے کہیں نہ کہیں سندھ کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, آپ نے کہیں نہ کہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, تو تبھی تو یہ جو ہے وہ سلسلے اٹھ رہے. تو سب سے پہلے تو ایڈریس ملک کی معاملات میں ایڈریس کر کے سارے صوبے کے لوگ آپس میں بیٹھیں, وہ یہ دیکھیں کہ جی آنے والا فیوچر دنیا بھر میں گلیشیئر پگھل رہے, ٹھیک ہے نا, اور پانی کی جنگ کا ہم سنتے ہیں چلے آ رہے ہیں. اور اپنے قریب آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ کیوں گرین لینڈ کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ جی گرین لینڈ چاہیے امریکہ کو, واٹر ریزرو, ٹھیک ہے نا. اب واٹر ریزرو جو ہے پاکستان کے پاس خوش قسمتی سے ہے, مگر اس واٹر ریزرو کو پریزرو کرنے کا ہمارے پاس, اگر ایوب خان کے دور میں کنجر جھیل بنی تھی تو اس کے بعد کوئی جھیل ہی نہیں بنی, ٹھیک ہے نا. پریزرویشن کی طرف میرا یہ نہیں ہے کہ جی ڈیم بنا دیں یا لیک بنا دیں یا فلاں چیز, پریزرویشن کی طرف جو ہے وہ ہمارا کیا قدم اٹھ رہا ہے صوبائی حوالے سے اور فیڈرل حوالے سے. تو اگر ہم پریزرویشن کی طرف نہیں جا رہے تو آئندہ 20 سالوں کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے, جب گلیشیئر پگھل رہے ہوں گے اور پانی کے پیچھے سے شارٹیج ہوگی, تو کہاں جائے گی آپ کی ایگریکلچر. آج آپ اپنی کمائی کے خاطر
جو ہے وہ صرف اور صرف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ نہ کرو. آپ یہ آواز نہیں اٹھاتے پانی کو بچاؤ. کیا انڈیا کے اندر ڈیم نہیں بن رہے؟ ڈیم پہ ڈیم، ڈیم پہ ڈیم، ڈیم پہ ڈیم بنتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ وہاں تو یہاں تو سب مسلمان ہیں نا، زیادہ تر اکثریت مسلمانوں کی ہے. وہاں تو زیادہ ہونا چاہیے کہ جی مسلمان کو پانی نہیں ملے گا، ہندو کو مل جائے گا، ہندو کو پانی نہیں ملے گا جی سکھ کو پانی مل جائے گا، سکھ کو پانی نہیں ملے گا جی فلاں کو پانی مل جائے گا. اور صوبائی حوالے سے دیکھا جائے تو وہ سینکڑوں صوبے موجود ہے. تو بھائی اگر انڈیا کے اندر اس قسم کے ایشوز نہیں ہیں اور اس کو کرسٹل کلیئر رکھ کے کیا جاتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ ایسی کون سی طاقت ہے جو آپ کے ڈیم بننے سے روکتی ہے آپ کو؟ جو آپ کی جو دیکھیں، اگر سندھ میں ڈیم بن رہا ہے تو سندھ کو اختیار دیا جائے کہ وہ اس ڈیم کے پانی کو سنبھال کے رکھے. کیوں اس کو جب آپ نے صوبائی خود مختاری دے دی ہے تو آپ فیڈرل کیوں پانی کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہوا؟ ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ اصل پرابلم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لیک بنا دی یا لیک نہیں بنائی. اصل یہ ہے کہ اس کے اندر انصاف نہیں ہوتا، ماضی میں ہوتا نہیں رہا، تو لہٰذا لوگ آواز اٹھاتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ پانی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس کی پریزرویشن جو ہے اس کے لیے آپ جھیلیں بنانا چاہیں جھیلیں بنائیں، پاؤنڈس بنانا چاہیں پاؤنڈس بنائیں. سمندر میں جا کے وہ پانی کھارا ہو رہا ہے، گٹروں میں جا رہا ہے. وہ پانی کہاں ہے؟ انڈیا کے اندر اس کی باقاعدہ ایک بڑی کمپین چل رہی ہے. کسانوں تک کو بتایا جا رہا ہے کہ پانی کس طرح پریزرو کرنا ہے، جب خشک سالی آئے گی تو آپ نے کس طرح پانی کو یوز کرنا ہے. ہمارے یہاں کوئی لٹریچر دیا ہی نہیں جاتا، ہمارے یہاں کچھ سمجھایا ہی نہیں جاتا. ہمارے یہاں جو ہے وہ موسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت زیادہ فائٹ کرنے کی ضرورت ہے. 24 کروڑ کی عوام جو ہے وہ اگر ایک پودا بھی لگائے تو 24 کروڑ پلانٹس لگتے ہیں. جو ہمارے ہمارے جو یعنی کیا ایک بندہ ایک پلانٹ نہیں لگا سکتا اور اس کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتا؟ بات یہ بحیثیت قوم ہمیں ضرورت ہے کہ ہم منجمد ہوں اور منجمد ہو کر کام کریں. دیکھیں کوئی بھی کلچر جو ہے اس کو پروموشن اچھی بات ہے، صوبے کی پروموشن اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا. آج بھی ٹرمپ نے کتنے ڈیسیجنس لیے، ٹھیک ہے نا، ہارڈ ڈیسیجنس لیے. ٹھیک ہے، وہ ہارڈ ڈیسیجنس وہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا. بات یہ کہ ہارڈ ڈیسیجنس جو ہے وہ اگر صرف اس لیے ہے کہ جی فلاں صوبہ سروائیو کرے اور فلاں نہ کرے، اور اگر اس قسم کا تصادم اور اس قسم کی صورتحال آپس میں موجود ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ ماضی کے اندر مثالیں موجود ہیں، تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کو جڑ بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک طاقت ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک آپ جڑ بیٹھ کے ایک طاقت نہیں بنیں گے، جب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے جو بھی لگا ہے اس کے علاوہ سے اب وہی بات ہے کہ ایٹ دا اینڈ ڈے عام کنزیومر پہ مطلب سبزیاں مہنگی ہوں گی، وہ ہمیں ہی نقصان ہوگا سب کو. دیکھیں جی ایگریکلچر پہ ٹیکس ضرور ہونا چاہیے. ہوتا یہ تھا کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس نہ ہونے سے یا تو کوئی سبسیڈائزی آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے نا. آپ کو گندم اسی ریٹ پہ مل رہا ہے جو دنیا بھر کے ڈالر کمانے والے لوگوں کو گندم مل رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم ایگریکلچر اسٹیٹ ہیں تو ہمیں ہماری عوام کو 10 روپے میں آلو ملنا چاہیے، 10 روپے میں ٹماٹر ملنا چاہیے. اب کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ کچھ آرتی ہوتے ہیں جو کہ اس پہ کنٹرول کر کے رکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جو اس کی پریزرویشنس ہیں اس کے اوپر کام نہیں کیا جاتا. گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے پریزرویشن کے لیے. جو ہاری جو ہے وہ یقینی طور پہ اگر اس کی فصل جو ہے وہ 15 دن بھی لیٹ ہو جاتی ہے تو کچرے کے بھاؤ جاتی ہے اور اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سارا کا سارا جو بینیفٹ ہے وہ آرتی لے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیونکہ میں ایگریکلچر خود اپنے ہاتھ سے بھی کی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ایگریکلچر کے اندر آپ کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ایک سیڈ سے جب آپ لے کے آتے ہیں تو آپ کے جو دنیا بھر کے اندر جو فارمنگ ہو رہی ہے اس میں جو یوریا کا استعمال ہو رہا ہے وہ زمین کو بڑی تیزی سے تباہ و برباد کر رہا ہے. اب ایگریکلچر ٹیکس پہ بات کر لیتے ہیں. ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ بڑے زمینداروں کے اوپر لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ چھوٹے زمینداروں پہ نہیں ہے، جو ہاریوں کسانوں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ایک خاص میرا خیال ہے کہ ایک اس میں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ہاں آمدنی کے اوپر ٹیکس ہے تو بالکل ٹیکس دینا چاہیے. وہ آمدنی ہے ان کی،
بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں بھی سب سے بڑا مسئلہ المیہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹیکس در ٹیکس ڈر ٹیکس ڈر ٹیکس ڈر ٹیکس ڈر چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر میں ایک انڈیویجول ہوں اور میں کما رہا ہوں 12 لاکھ سے اوپر اور میں ٹیکس دے رہا ہوں, تو چاہے میں کسی بھی جاب کے اندر کماؤں, وہ ٹیکس دینا چاہیے, گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ یہی چیز جو ہے وہاں اپلائی ہو رہی ہے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر لوگ جو ہے وہ ایک ایگری کر کے 3 مہینے کے اندر ایک پراڈو نکال سکتے ہیں, تو تھوڑا سا جو ہے وہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے تھوڑا پیسہ وہ بھی دے سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے. اگر اس پہ ٹیکسز نیٹ کو کم نہیں کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھتی چلی جائے گی, اور پاکستان میں انڈسٹری جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مطلب اس کی صرف بلڈنگز رہ جائیں گی اور کام نہیں رہے گا, اور پھر تمام چیزیں امپورٹ پہ لوڈ پڑے گا. تو امپورٹ بل پہ لوڈ پڑنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا. تو ایگریکلچر کو بھی پروموٹ ہونا چاہیے. لیٹسٹ ٹیکنالوجیز جو ہے وہ جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے ان کی امپورٹ بھی فری آف کاسٹ ہونی چاہیے, تاکہ اس سے ایگریکلچر کی جو ہے وہ تاریخ بدلی جا سکے. ہمارے یہاں بے انتہا زمین جو ہے, ایکڑوں پہ پھیلی ہوئی زمین جو ہے وہ فارغ ہے. 30 سالہ زمینیں دی جاتی تھیں کھیتی باڑی کے لیے, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتہ ہے اس کا. تو وہ 30 سالہ زمینوں کا جو سسٹم ہے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے. لوگ آباد نہ کریں زمین, یا وہاں پہ صرف فارم ہاؤس بنا کے بیٹھ جائیں تو واپس کینسل کریں, ٹھیک ہے نا. اس کی باقاعدہ سروے کی ٹیم ہونی چاہیے کہ اگر آباد کاری کے لیے آپ کو زمین چاہیے تو گورنمنٹ دے گی, ٹھک ہے نا. پورا گڈ ٹاؤن اسی طرح دے گا. جی, تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ گڈاپ ٹاؤن میں تو مختلف ہے نا, 30 سالہ بھی ہے, 30 سالہ کے بعد پھر وہ الاٹمنٹ ہوئی ہیں, 99 سالہ بھی ہے, موروثی بھی ہیں. مگر بات یہ کہ جس وقت گڈاپ ٹاؤن کے اندر سبزی آپ کے یہاں ہوا کرتی تھی, تو کراچی والوں کو سبزی کے لیے جو ہے وہ اتنی لمبی ٹرانسپورٹیشن نہیں دینی پڑتی تھی. تو بالکل یہاں سے لے کے نوری آباد تک ایک زمین کا خطہ پڑا ہوا ہے جس میں 30 سالہ زمینیں بھی بہت ہیں. وہ تمام زمینیں جو ہے ان کو ریوائز کیا جائے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ایگری کے بزنس میں آئیں, پلس وہ کیٹل فارمنگ کے بزنس میں آئیں, ٹھیک ہے نا. اس سے ہماری جو خورد و نوش کی جو کمی ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا, اور کئی لوگ جو شہری زندگی سے جو ہے وہ تھک ہار گئے ہیں وہ بھی ایک سکون کی زندگی وہاں گزاریں گے, اور اس بزنسز کے دروازے کھلیں گے لوگوں کے لیے. اب لوگوں کے لیے تو افورڈیبل نہیں ہے نا کہ وہ ٹھٹا سے آگے جا کے زمینوں کو لے کے مکاتے پہ اور پھر وہ کام کریں. اور جو لوگ بھی 30 سالہ زمینوں کو مکاتے میں دے رہے ہیں, یعنی کہ اپنے نام سے الاٹ کرا رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے. بات یہ ڈائریکٹ الاٹمنٹ دے انہی لوگوں کو کہ جو خود کام کر کے فارمنگ کرے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ بزنس مین جو چھوٹے بزنس مین ہیں اور جو ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں اس کے لیے بھی ایک بڑی اچھی فیسلٹیز ہو سکتی ہیں کہ جو وہ ایگری کے اندر اور ان بزنسز کے اندر آ سکتے ہیں, کیونکہ کم جو ہے وہ سرمایہ کے اندر جو ہے وہ زمین ایک اچھا پروفٹیبل بزنس ہو سکتا ہے. بس یہی تمام چیزیں. اچھا, لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو دھابے جی ایک انڈسٹریل زون بن رہا ہے, دوسرا یہ کہ ای وی بائکس کا آپ نے بھی شاید کوئی لانچ کیا ہے برانڈ, اور ای وی پمپس کے حوالے سے کیا کہیں گے, گورنمنٹ کیا فیسلٹیز دینی چاہیے, کیونکہ ایک تو ماحول بھی اچھا ہوگا, اس سے پولوشن سے جان چھوٹے گی. آپ نے بھی ای وی بائک لانچ کی, اس کے حوالے سے بتائیں کیا ہے. دیکھیں ہم نے بھی ای وی کی طرف آئے ہیں, اور یقینی طور پہ اس وقت پاکستان میں 100 سے زیادہ کمپنیز ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں. کچھ چھوٹی ہیں, کچھ بڑی ہیں, کچھ CBU ورژن منگا کے یہاں پہ ٹیسٹنگ کر رہی ہیں. امید کرتا ہوں کہ عنقریب جو ہے وہ بہت بہتری آ جائے گی, اور ہم کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ڈیڈ لائن پہ ہم پولوشن کے حوالے سے, تو ہماری گورنمنٹ کو بھی سبسیڈائز کرنا پڑے گا ان الیکٹرک وہیکلس کو. آپ ہائیبریڈ وہیکل کو تو سبسیڈائز کیا آپ نے, اور یقیناً ہائیبریڈ وہیکلس بہت آئی ہیں یہاں پہ, مگر الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ ابھی بھی بہت مہنگی ہے. تو الیکٹرک وہیکلس کے اوپر بھی سبسیڈائز ہونا بہت ضروری ہے. اگر سبسیڈائز کریں ڈیوٹی کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اتنا کریں کہ جی پیٹرول کی ہائی کر دیں اور الیکٹرک کو ڈاؤن کر دیں, تو اس طرح آپ کا ریونیو لاس جو ہے وہ بھی کور ہو جائے گا, اور پلس آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ای وی کو پروموٹ کر سکیں گے, اور لوگوں کی قوت خرید کے مطابق جو ہے وہ ای وی گاڑیاں موجود ہوں گی. ابھی بہت سارے لوگ آئے ہیں جو کہ ای وی کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ابھی ای وی کے اسٹیشنز کی ہے, کیونکہ وہ اسٹیشنز کے اوپر بھی کام کرنے کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس کی
رعایتی نرخ پہ بجلی دینے کا بھی وعدہ کیا ہے، جو یقینی طور پہ انشاءاللہ ان قریب پورا بھی ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ای وی انڈسٹری کا پروموٹ نہ صرف یہ ہے بلکہ آپ گرین اینڈ کلین پاکستان کی طرف جانے کی طرف آپ کا پہلا قدم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے درختوں کی جو شجرکاری ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحبہ جو ہے انہوں نے بھی اس بات پہ بڑی توجہ دی کہ جی ہمارے یہاں جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں ضرورت پڑے گی بہت بڑے فنڈ کی کہ جس کے ذریعے ہم انوائرمنٹل چینج کے جو اس وقت ایشوز ہیں ان سے نمٹ سکیں. تو یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے کم سے کم وہ تو فوری طور پہ شروع کیا جائے، اس کے اندر ڈیلے نہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر آگے کی طرف وہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. باقی آپ نے پوچھا ایسی زی کے حوالے سے، ایسی زی ڈابی جی زون، جی بہت اچھا انیشیٹو ہے اور میں سمجھتا ہوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بڑا بہترین جو ہے وہ عمل ہے. اور پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ مختلف ایریا کے اندر جو ہے وہ اکنامک زونز بنے ہیں، اور چائنیز کا جو مین ڈیسٹینیشن ہے وہ اسلام آباد یا پنجاب کے بہت سارے ایسے علاقے جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنے، وہاں پہ بھی چائنیز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ دے آر ویری ایزی ٹو لیو ان فیصل آباد اینڈ ادر ڈسٹرکٹ ایز ویل. مگر یہاں کراچی میں تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود چائنیز جو ہے ان کو جو ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹیز ہے یہاں کام کرنے کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ایک سمندر سے قریب اسٹیٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی یہاں کی بڑی ایڈوانٹیجز ہیں. اور چائنیز چاہتے ہیں کہ یہاں کام کریں، مگر ایک لا اینڈ آرڈر کا ایشو، دوسرا لا اینڈ آرڈر میں اس حد تک بڑھ جانا کہ چائنیز کہتے ہیں کہ جی ہم وہ چڑھ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے وہ باہر نکلنا بھی محال ہو گیا. ریسنٹلی انہوں نے سندھ پولیس کو شکایت بھی کی، سندھ پولیس بھی بتا لیتی ہے ان سے. ہاں مطلب دیکھیں نا، اب کلچر ہے نا ہمارے یہاں، کیا کریں. اب ہمارے یہاں کلچر ہے، اور ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ جی وہ اس کو بخشش کے نام پہ لے لیا جاتا ہے. تو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بھی ختم ہونا چاہیے، اور ہماری جو ریپوٹیشن ہے وہ ریپوٹیشن بالکل زیرو ہے اس حوالے سے. اور اس کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے. اور سندھ پولیس جو ہے وہ دابی جی انڈسٹریل زون کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ چائنیز ہی آئیں گے وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف ہوٹل اینڈ ٹورزم کے حوالے سے بھی کام ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے لوگ انویسٹ کریں، تاکہ لوگ جو ہے جو بائرز آئیں گے چائنیز کے، جو کلائنٹس آئیں گے، تو ان کو بھی قریب ترین ویسینٹی کے اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہوٹلز اور اس طرح کی کالونیز ملیں جس سے جو ان کے لیے سیف ہیون ہونے چاہیے. تو یہ زیادہ کامیاب ہوگا اسی صورت میں جب اس کے ساتھ کالونیز کو بھی ڈیولپ کیا جائے. آخری سوال آپ سے صرف یہ کروں گا کہ چونکہ آپ کے والد آپ ماشاء اللہ آباد کے چیئرمین بھی رہے ہیں، آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ بھی شاید ہاؤسنگ انڈسٹری پہ کام کر رہے ہوں گے. ابھی تقریباً ٹیکسیشن کی وجہ سے پاکستان کا کاروباری جو خاص طور پہ آباد کے جو بلڈر تھے وہ دبئی کی طرف موو کر رہے ہیں، ٹیکس وہاں کم ہے. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لاسٹ کوشچن. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ان تمام حضرات کو یہی کہوں گا کہ جو اپنے ملک سے کیپٹل لے کے باہر اپلائی ہو رہا ہے، وہ میری نظر میں تو میں تو سمجھتا ہوں وہ لوگ بھی جو دبئی کی پراپرٹی کو یہاں سیل کر رہے ہیں، کہ تمام لوگ جو ہے ان کو میں نے کبھی پاکستان بزنس گروپ کا حصہ نہیں بننے دیا. اور جب میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جی ڈالر، بلکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ جس وقت میں نے یہ آواز لگائی تھی کہ ڈالر کو جمع کرنے والا جو ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے، اور ڈالر کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کرنے والا. تو بات یہ ہے کہ اگر ملک سے پیار کرتے ہیں، ملک سے، تو اچھا وقت بھی یہاں گزاریں، برا وقت بھی یہاں گزاریں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں گورنمنٹ کو تنبیہ کروں گا کہ دیکھیں آپ وہ پالیسیز بنائیں جب لوکل انویسٹر جو ہے وہ سیکیور نہیں ہوگا، تو اور وہ اپنا سیف ہیون جو ہے وہ دبئی، بنگلہ دیش یا مڈل ایسٹ میں کہیں پہ بھی شفٹ ہونے کی کوشش کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز میں کہیں نہ کہیں پرابلمز ہیں، اور دنیا بھر میں بہت زیادہ ایڈوانٹیجز دی جا رہی ہیں. ایون کہ یو ایس اے کے اندر وہ کہتا ہے کم اینڈ ڈو بزنس اوور ہیئر، آئی ول گیو یو اے فری ٹیکس. ٹھیک ہے نا. امریکہ جیسے شہر جو ہے، امریکہ جیسا ملک جو ہے، وہ اب یہ بات کرنے پہ وہ ہو گیا. اینڈ ویئر آر یو رائٹ ناؤ؟ ٹھیک ہے کہ آپ دنیا کو کیا بلائیں گے؟ آپ اپنے انویسٹر کو تو روک لیں پہلے. فائلر اور نان فائلر میں پھنسے ہوئے ابھی تک.
جی، یہاں پہ فائلر نان فائلر کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ایک بہت پریکٹیکل ایشو ہے. دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایف بی آر سے ڈرنے کے بجائے ایف بی آر کا دوست ہونا چاہیے. ایف بی آر جو ہے وہ دن بدن بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہم نے ریلیکسیشن دیں گے اور جتنا ہم جو ہے وہ لوگوں کو سیلف اسسمنٹ کی طرف لے کے آئیں گے. آپ نے دیکھا تھا سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن جو ہے پرویز مشرف کے دور میں اس وقت ہوا جب سیلف اسسمنٹ اسکیم اناؤنس کی گئی. ٹھیک ہے نا. سیلف اسسمنٹ اسکیم کیا ہوتی تھی کہ اس میں جو ہے وہ افسروں کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہیں پہ جائیں چھاپے ماریں اور سب کریں. وہ کیونکہ چھاپے مار کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس جو ہے وہ 20,000 کیوں دے رہے ہیں, آپ 5,000 ٹیکس دیں اور 15,000 ہمیں دیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس کلچر سے باہر آنا ہے. تو یہ جو اوور آل آپریشن ہے جو سندھ میں ہوگا یا سندھ بھر میں ہونا ہے, تو اس کے اندر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ریونیو بورڈ اور پلس وہ ادارے جو سندھ میں فیڈرل کے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے. پلس یہ کہ تمام جو مافیا ہے, چاہے وہ ٹرانسپورٹ مافیا ہو, چاہے وہ, اب مجھے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, حالانکہ ہم آباد کے فاؤنڈر ہیں, میرے والد چیئرمین نہیں تھے, از ون آف دا فاؤنڈر کمپنی آف آباد. تو ہمیں تو بڑی افسوس کے ساتھ بعض دفعہ جو ہے وہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہاں جی بالکل ہمارے درمیان بھی مافیا موجود ہے جو کہ جو ہے ماضی میں جن کی وجہ سے بلڈر برادری بدنام ہوئی اور لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں اور امانت کا غلط استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے. ایک زمین کے بعد دوسری زمین خرید لیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قریب ترین جو ہے وہ ہماری بھی غلطیاں ہیں, اور اگر غلطیاں ہیں تو اس کو سدھارنا چاہیے. اور میرا ایک پروجیکٹ ہے ریڈی ٹو گو ہے, مگر میں کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں میں اناؤنس نہیں کر رہا, حالانکہ مجھے کیپٹل کی جو ہے پرابلم ہو رہی ہے, مگر اس کے باوجود میں اس کو اناؤنس نہیں کر رہا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب وین آئی کانٹ ڈیلیور اٹ ٹائملی تو میں ابھی اناؤنس نہ کروں اور لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ اس میں انوالو نہ کروں. تو لہٰذا میری آپ کی توسط سے تمام ہمارے دوست بلڈر برادری سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ آپ پلیز کائنڈلی اس چیز کو دیکھیں. اچھے نام ہیں, اچھی شناخت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ تقریباً 72 الائڈ انڈسٹریز ہیں جو کہ کنیکٹڈ ہیں بلڈر انڈسٹری کے ساتھ. تو 72 الائڈ انڈسٹریز جو ہیں وہ چلیں گی اسی صورت میں جب یہ بلڈر انڈسٹری چلے گی, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کیا جائے تاکہ یہ جو کنسٹرکشن کی جو مارک اپس ہیں, جو کنسٹرکشن بہت مہنگی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اب غریب کی تو بالکل پہنچ سے باہر ہو چکی ہے. تو اب اگر ایسی صورت میں جب تک ریورس گیئر نہیں لگے گا, اور ریورس گیئر لگ کے جو ہے وہ ٹائلز کی قیمت نارمل نہیں آئے گی, سیمنٹ کی قیمت نارمل نہیں آئے گی, سریے کی قیمت نارمل نہیں آئے گی, تو کاسٹ آف کنسٹرکشن کیسے نیچے آئے گا. تو کاسٹ آف کنسٹرکشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھیڑ چال کے اندر جو ہے وہ پلاٹوں کے ریٹ بڑھا دیے, اب بک رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیسے بڑھائے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مضافات میں جہاں پہ کچھ عرصے پہلے 10,000 روپے گز پہ زمین ملا کرتی تھی, آج 1,00,000 روپے گز, 1,10,000 روپے گز جو ہے وہ زمین بک رہی ہے. بکتا کچھ نہیں ہے, بس جی وہ ڈالر سے اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں کہ ڈالر میں میری زمین 10,000 روپے اس وقت تھی, تو آج ڈالر کا ریٹ اتنا ہو گیا تو میری زمین اتنی ہو گئی ہے, تو خریدار نہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ڈالر آج گورنمنٹ کی پالیسیز کے بعد 100 روپے آ جائے تو کیا آپ زمین کو 100 روپے ڈالر کے حساب سے کر دیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو یہی ایک سب سے بڑا فرق ہے کہ ہمارے یہاں ڈالر بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر چیز بڑھاتے چلے جاتے ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارا, اکثر بزنس مین ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے یہ تو بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, اور ہمارے جو پیسے تھے وہ پہلے اتنے ڈالر تھے آج اتنے ڈالر ہے. ارے بھائی اس کو, پاکستان ہے, کرائسس آتے ہیں, اوپر نیچے ہوتے ہیں معاملات. اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کرنسی اپنے پاکستان کو برا بھلا کہنے لگیں. آپ بھی اس مشن میں شامل ہوں کہ پاکستان کی ترقی و کامرانی میں اپنا حصہ ڈالیں. چلیں جی, یہ تھے فراز الرحمان صاحب جن کی آپ نے کھری باتیں سنی. انہوں نے تقریباً ہر سیکٹر کے حوالے سے آپ کو حکومت اور عوام کو گائیڈنس بھی دی, اور کس طرح ہمارے ملک میں جو استحصال ہو رہا ہے, لوگوں چائنیز کو جو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا رہی, یا عام کنزیومر کو فائدہ کیوں نہیں مل رہا, ساری باتیں ہم نے سنی.
مزید ایسے انٹرویوز آپ کو دکھاتے رہیں گے. آپ تجارت نیوز کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو نہیں کرا تو کائنڈلی فالو کیجیے اور دیکھتے رہیے تجارت نیوز. دیکھتے رہیے تجارت نیوز. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.